لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد ما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ یا رب العالمین جو کلام پڑھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہم مقبول فرما یا رب العالمین اس کلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب حضور السلام کی بارگاہ میں پیش فرماؤ حضور السلام کے صدقے وسیلے سے یا اللہ ہمارے پانی موت کو پیش کرتے ہیں مقبول فرماؤ یا اللہ ان کی قبر کی نظروں کو آسان فرما آمین اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ دلوں کا مینوں اویان ڈرایا رات قبر دی کالی وہ میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے منڈے کملی کالی سارے پڑھو لا دنیا ایک مسافر خانہ اتھے کوئی آوے کوئی جاوے وہ کس دی جورت بے محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے سارے پڑھو لا الہ دنیا وہ دن چار دیاڑے دیکھیے تو لے جانا وہ یار بنا لے وہ کملی والا جے جنت تو جانا پڑو لا وہ چار دنوں دا اے دنیا میلا پھر مٹی دی تیری پڑھو لا سارے بندے صفائی جائیے صفائی جائیے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و ثنا کے بعد تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ فیاض صاحب تشریف لائیں اور اللہ کریم کے مقدس کلام قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرمائے جناب حافظ محمد فیاض صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تلاوت قرآن حکیم کے بعد بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پاک کی سعادت حاصل کرتے ہیں معروف ثناخوان مصطفیٰ محترم جناب اقتدار احمد سبحانی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پاک کی سعادت حاصل اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کیسے سمجھے تیری شان زمانے والے خود مٹے اور زیر مدفن میں تیری سے آیا ہے سکون یا رسول اللہ. زیر
اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزا. خوبصورت کلام، خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت ترین بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اقتدار احمد سبحانی صاحب. ہمارے یہ جو بزرگ آج ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جا رہے ہیں، ان کی اولاد بھی، ان کے بھتیجے بھی بہترین خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں. اللہ حضور کی ثنا کے صدقہ سے، حضور کی نعت پاک کے صدقہ سے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. کثیر تعداد میں علماء کرام بھی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا اظہار تعزیت کے لیے مختصر وقت میں تشریف لائیں. تو تشریف لاتے ہیں محترم جناب علامہ ارشد سلطانی صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار تعزیت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے الفاظ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم علیہ اللہ. حضرات محترم، وادی بنا کی عظیم شخصیت اور عظیم ثناخوان مصطفیٰ صوفی باصفات صوفی محمد عاشق صاحب کے والد محترم کی جنازہ پہ ہم حاضر ہیں. حضرات محترم، یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے جا چاہوں گا. سب سے پہلی بات کہ سرکار کی مدح سرائی خود رب کائنات کرتا ہے. کہیں تو سرکار کے چہرے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کہیں سرکار کے ذکر کا تذکرہ خود اللہ پاک نے کیا، کہیں سرکار کی ظلموں کا ذکر اللہ نے کیا. یعنی سرکار کی مدح سرائی اللہ پاک نے کی. اور خود اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو اپنی تعریف، اپنی توصیف کتنی پسند ہے. حضرت حسان بن ثابت سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں. اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام خود ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں، حسان کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں. سرکار کا نیچے بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ جو میری نعت پڑھے، مصطفیٰ نیچے بیٹھ کے نعت سنتے ہیں تو نعت سننا خود مصطفیٰ کی سنت ہے اور نعت پڑھنا خود نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے. حضرات محترم، کتنی بڑے اعزاز کی بات کہ سرکار خود ممبر سے نیچے آ رہے ہیں اور حسان کو اوپر ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. یہ نسبت محمدی کا فیضان ہے. حضرات محترم، دیگر انبیاء کی امتوں پر اللہ نے طرح طرح کے عذاب نازل کیے. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے. ابو جہل کہتا ہے باری لا، اگر یہ دین محمدی سچا ہے تو بحجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر نازل کر ہمیں عذاب دے. اب اتنا بھی عذاب نلی، یا ہمیں عذاب دے. اللہ کے حضور کہتا ہے کہ دین محمدی سچا ہے تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک نے فرمایا عذاب دیتا لیکن اس وجہ سے نہیں دے رہا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ حبیب مکرم آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ پاک نے عذاب دے. بات یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ غلطی ہونا بڑی بات نہیں. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، غلطی پہ ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے، اور غلطی کو قبول کر لینا یہ آدمیت ہے. اور جو غلطی قبول کرتا ہے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے. جیسے آپ نے غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کے حضور صفات محمد سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو اللہ پاک کے حبیب نے کیا پیغام دیا؟ اور میں میری امت کا توبہ کرنے والا ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے نسبت محمدی کا فیضان جاری فرما دیتا ہے، گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی طرف توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ نواز سلطانی صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار تعزیت فرمائیں. حضرت مولانا حافظ نواز سلطانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت باوض بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے اچھے انداز کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشد سلطانی صاحب نے جو بیان کیا ہے، اور میرے بعد قبلہ قاضی محمد عظیم نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جنازہ ہے، بھائی نے پہلے پیغام دیا کہ ان کا جتنا بھی کنبہ قبیلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جو ہے نظر کی صورت میں اچھا خطاب کرتا ہے، کوئی اچھے انداز کے ساتھ نعت پڑھنی، یہ بھی ذات کا فضل ہے۔ اور چند دن پہلے قبلہ بزرگوں کی یادت کے لیے حاضری ہوئی تو دونوں جو ہے اللہ برکت کر رہی ہے، بیماری میں مبتلا ہے، رجب کا مہینہ ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے دنیا سے جائیں تو جاننے کے بعد کرتے ہوتے ہیں۔ عاشق صاحب جب نعت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال ہو چکے ہیں نعت پڑھتے ہوئے، اور میں کہنا چاہتا ہوں 40 سال ہونے کے باوجود بھی جب پڑھتے ہیں لگتا ہے کوئی نوجوان نعت پڑھ رہا ہے تو بڑا باہر گاڑی مبارک دیکھیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ والد صاحب کی خدمت کی۔ سرانے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ رات کو بھی قریب بیٹھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ تو آج تو والدین گھروں میں موجود ہیں، قبلہ قاضی صاحب پر روشنی ڈالیں گے، ماں باپ ذلیل ہیں، پریشان ہیں، اولاد دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے بزرگوں نے بیماری دیکھی ہے تو رب نے کون سا دن عطا کیا ولادت مصطفیٰ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو اس پر سرکار کا فرمان ہے کہ جس کو بیماری لگ جاتی ہے اگر وہ اوپر اس کا صبر اور شکر ادا کرے، اگر بیماری سے وہ چلا جاتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اتنا بڑا فضل ہوتا ہے، اتنا بڑا کرم ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے اگر کہ اس پر تنقید نہ کی جائے، یعنی بیماری کو برا بالا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ بزرگوں کے درجے بلند فرمائے۔ جتنے بھی احباب آئے ہیں ادب کے ساتھ، ابھی اتنا وقت ہے تو آپ بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اگر بیماری ہے تو کھڑے رہیں، ورنہ اس انداز سے آگے بیان ہو، آپ اپنا بیان کریں تو اسے سبق حاصل کریں، توبہ کریں کہ آپ آئے ہیں جنازہ کرنے کے لیے کہ جنازے کا ادب نہیں ہے، خود سوچ میں کیا ملے گا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محبوب حسین سلطانی صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار تعزیت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب میرے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ سمینی زید شام، جیسا کہ اب سب کا یہ بات یہاں ہے، میں اور آپ آج ایک عظیم سانہ خان مصطفیٰ کے والد محترم کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین زلف رسول کی برکت سے اور صوفی عاشق صاحب نے جو زندگی میں حضور کی ثنا خوانی کی ہے اس کے توسل سے ان کے بزرگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بے شمار علماء کرام موجود ہیں، استاد محترم مفتی محمد عظیم صاحب، یہ تو سب کا جاتا ہے وہ ان کا بیان ہو، میں صرف ایک حدیث سے بات کروں کیونکہ صوفی صاحب کے والد صاحب نے بڑی بیماری دیکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جب کسی کو بیماری دیتا ہے تو اس کا سکون چھن جاتا ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں درد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرشتے سے کہتا ہے فرشتے جان اس بندے سے نیند بھی واپس لے لے، اس کا سکون بھی واپس لے لے۔ مختصر میں علماء کی موجودگی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے غلاموں
اس کی نیند بھی واپس لے لی جاتی ہے، سکون بھی واپس لے لیا جاتا ہے۔ اب وہ ذکر اور فکر میں اتنی دیر میں وہ نہیں رہتا۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جب یہ تندرست تھا اور میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، تم ایسا کرو جو ذکر کے پہلے کرتا تھا آج بھی اسی ذکر کے برابر اسے ثواب عطا فرما دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ بیمار ہو گیا، اس کے گناہ ہے، فرشتوں اس کے گناہوں کو واپس لے لو۔ مختصر پھر وہ اپنی بیماری کی مدت پوری کرتا ہے۔ اللہ فرشتے کے سے کہتا ہے اس کی بھوک بھی واپس کر دو، اس کا سکون بھی واپس کر دو، اس کی نیند بھی واپس کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے، تیرا حکم ہے۔ اب آخر میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کے گناہ، تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ فرشتوں گناہ تو مصطفیٰ کریم جو علاموں ان بزرگوں نے بڑی بیماری دیکھی ہے، اللہ ذوالف رسول کی برکت سے ان کے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اور صوفی محمد عاشق صاحب اور کے پورے خاندان کو اس صدمے میں صبر جمیل اور بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا ماشاءاللہ جزاکم اللہ حسن جزا۔ جس طرح محترم جناب صوفی عاشق حسین عاشق صاحب ایک عظیم ثنا خان ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی واصف علی واصف صاحب جو صحافت کے شعبہ سے منسلک ہیں، تو صحافی برادری سے بھی کثیر تعداد میں احباب تشریف لائے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص سردار زاہد تبسم صاحب جو کشمیر ایکسپریس کے چیف ایڈیٹر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنا وقت علماء کرام کو دیا ہے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم المقام عزت امام جناب پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار تعزیت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سامعین کرام، چونکہ استاد العلماء یہاں موجود ہیں، وہی مفصل گفتگو کریں گے۔ میں چونکہ صوفی عاشق حسین عاشق ہوں، واصف صاحب ہوں یا ابتدار سبحانی صاحب، یہ پورا کنبہ جو ہے یہ ثنا خانوں کا کنبہ ہے۔ تو اس طرح اگر ان کے بڑے بھائی جو صوفی محمد ادریس صاحب تھے، وہ بڑے صاحب علم اور جن کتابوں کے حوالہ سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان کا وہ تذکرہ کیا کرتے تھے، اتنے وہ مطالعہ سے ان کا شوق تھا۔ کتابیں بھی اکٹھی کرتے اور عالمانہ گفتگو ہوتی، اور جو صاحب علم لوگ ہیں ان میں ان کا بیٹھنا اٹھنا اور ان کی مجلس اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت چونکہ چند دن پہلے ہی ابتدار سبحانی صاحب کے بھائی جن کا جنازہ ادھر پڑا، دیکھیں ایک ہی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے، اور یہ آزمائش جو ہے ہم سب پہ ہے، کیونکہ ہر شخص میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا کہ جو فکر آخرت کرے گا، کیونکہ فکر آخرت جو ہے وہی ہماری منزل کا تعین کرتی ہے۔ جس نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے پھر اس نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس راستے پہ چل کر وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا، اور اگر منزل کوئی اور ہوگی، راستہ کوئی اور اختیار کرے گا، جانا منزل جو ہے مشرق میں ہے اور راہی جو ہے وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے وہ پھر منزل دور ہوتی جائے گی۔ اس طرح جو آباد، جو مسلمان، جو مومن، جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، ان کا پھر راستہ جو ہے وہ منزل کی طرف ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منزل بھی بتا دی ہے اور ہمیں اس راستے کا بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے والے جو ہیں وہ مومن ہیں، اور ان مومنوں کو یہ طریقہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا ہے، نہ صرف سمجھایا ہے بلکہ عملی شکل دے کر لوگوں کو بتا دیا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ان آسانیوں کو سے استفادہ کرنے کے لیے سامعین کرام ہم نے اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا ہے، اور وہ برگزیدہ بندے وہ تو قرآن مجید میں دیکھیں جن پہ انعام ہوا ہے تو وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور
صالحین جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے، آپ کے حکم میں عمل کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح سامعین کرام، چونکہ بزرگ جو تھے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ عبادت گزار تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، اور آپ کے زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزری۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے، اور پھر اس کنبے میں صلاح خوانی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے توسط سے ان کو اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کثیر تعداد میں علماء کرام و فاضل کرام یہاں موجود ہیں، یہ وقت بھی مختصر ہے، تو سب کی طرف سے یہ کہا بھی کیا کہ بقیہ جو وقت ہے یہ استاد العلماء والفضلاء استاد المکرم حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عظیم نقشبندی صاحب کو دیا جائے۔ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ قاضی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ عزت مآب محترم المقام جناب قاضی محمد عظیم نقشبندی صاحب۔ جناب پروفیسر جبرو صدیقی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قاضی صاحب کا ان کی شفقت اور مہربانی ہے، ان کا اناؤنس ہو گیا اور انہوں نے مجھے پکڑ کر مائک کے سامنے کھڑا کیا۔ میں ایک ہی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، یہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنے والا عمل اللہ کے کریم کو بہت پسند ہے۔ ثم ای العمل احب الی اللہ، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے جواب ہی ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا عمل یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات، احکامات، ارشادات کو سمجھنے، پلے باندھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی صاحب کے لیے میں آپ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سب پر جاری و ساری رکھے۔ ہمارا بہت بڑا علمی سرمایہ اور اللہ کا احسان عظیم ہے ان کی صورت میں ہم پر۔ جناب قبلہ قاضی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تفاسیر کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ ان دو باتوں کی اللہ کی بات ہمیں کیا قیمت ہے۔ یہ بات بالکل سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور معلوم ہونی چاہیے، لیکن یہ وہ وقت تھا اس وقت ہم بھول چکے ہیں۔ مرحوم عمر رسیدہ بھی تھے، ان کی عمر 85 ایئرس سے ابو تھی،
یہ 90 کے لگ تھے، ان کی عمر 90 برس کے قریب کی مجھ سے باتیں ان کی ہوتی رہی ہیں اور ہم باتیں آپس میں کرتے تھے۔ اب یہ لگا یہ 85 سال کا جو آدمی جس گھر کے اندر ہے اس گھر کی کیا شان ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یاد کرنا ہے کہ جس گھر کے اندر 70 80 85 75 سال کا آدمی ہے اس گھر کا کیا مقام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاپا اور بڈھے ہوئی گے انہیں کھنگلیں دنسوار پانے اینا کھنگ بھیا وہ نہیں کھل دینی وہ جڑی کھوڑی ہے وہ بھی آنی ہے کنارے بڈھا مرنا تنہا اپنی جان بچنی ہے۔ اگر آج یہ نسوار پانے سگرٹ پانے وہ ایک چھکنے نا صفائی کری پانی لائی مری جانی ہے۔ ایک مٹھا گھر بانا یہ بات گھر کے اندر موجود ہے اللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں یہ بات نوٹ رکھے قرآن حکیم کی روشنی میں جس آدمی کی عمر 75 سال ہے 80 سال ہے 85 سال ہے یا 90 سال ہے وہ پورا قرآن حکیم کی روشنی میں وہ اس پورے گھر کے لیے بخشش کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کہتے ہیں کہ پاپا جی رام کرنا نہ آسان کی کام دینا ہے سوچی چھڑکنا ان بادشاہ کن کھڑے بادشاہ بھی تو کن موڑی جانا ہے اسنیاں فرمائشاں کل پوری طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ جی گھر کے اندر اس ایک کا آدمی موجود ہو وہ گھر میری رحمت وہ گھر میری بخشش کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بڑے بڑے آفر ہیں بڑے بڑے پکے آفر آج پوری میں تو نہیں پڑھ سکتا البتہ اس کا ایک جملہ میں آپ ہم نے عرض کرتا ہوں۔ وہ آل بزرگیتہم علی اخرابہم بے ایمان اللہ معاف کرے کہ جس بڈھے کی اولاد مومن ہے جن والدین کی اولاد مومن ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والی ہے وہ پورا ہو جائے گا جنت میں اور اس بوڑھے کی وجہ سے اس کے جو بیٹے اس کے جو پوتے پوتیاں ہیں حتیٰ کہ اس کی جو بہو ہے ہم اس بوڑھے کی وجہ سے ان کو بھی جنت عطا کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ پاپا من منانا شوقی کا حال ہے وہ پاپے کی کوئی چاہ پانی دیتا تھے یہ ہے ہمارا اور کم کیا پہلے کیونی خدمت ہی جائے پہلے بیچارہ پوری بھی آگو تھا ایسا پھٹا پستر نولی آؤ ہے کچھ بھی کچھ بندے نہ دیکھیا ہوگا لیکن جب ہے اس نے بیٹا واپس کہا رہا ہے وہ پاپے نے پھر تکسوں کی پیچھے اے انہانی جتنا پیچھا جھوٹ بولنی ہے اگر بیوی نہیں بڑھ رہتی اس کی کوئی دل کی نہیں ہے جو پورا 70-75 سال کا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں یا کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں جائے گا جنت تفسیر ابن کثیر وہ سنت امام احمد یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی کی عمر 70 سال یا سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ اس کا ہر سال وہ اللہ کی راہ میں عبادت بن جاتا ہے اور اگر اس سے کوئی گناہ اور غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ علم کرے تو دیتا ہے یہ بڑھا ہے یہ عمر رسیدہ ہے
اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے. اب اس کا جو ذہنی مینٹیلٹی ہے وہ ضائع ہو چکی ہے. جو گناہ اس نے کیا ہے گناہ نہیں لکھنا, اس کے بدلے میں اس کی نیکی لکھنی ہے, ایک نیکی کا اجر و ثواب لکھنا. سبحان اللہ. وہ لوگ بہت خوش قسمت ہے جن کے گھر میں ان کے ماں اور باپ موجود ہے, جن کے گھروں کے اندر 70, 75, 80 اور 85 سال کا بوڑھا موجود ہے. اللہ کی رحمت وہ آتی ہے اس بوڑھے کے اوپر, لیکن جب وہ بوڑھا اپنے پیار سے اپنے بیٹے پوتے کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے وہ رحمت ان کا بھی نازل کر دیتا ہے. ہمیں نوش کے ناخن لیجیے, ہوش کے ناخن لیجیے. یہ بوڑھے بار دنیا میں نہیں آئیں گے اور ان بوڑھوں کی خدمت کرنے کا میں موقع نہیں ملے گا. تفسیر ابن کثیر حدیث مسند امام احمد, قیامت کا دن ہوگا. یہ بوڑھے جو کمزور ہیں چل نہیں سکتے, وہ چارپائی کے اوپر ہے, وہ خدمت کے محتاج ہیں, انہیں میدان محشر میں بٹھایا جائے گا. توجہ, میدان محشر پہ اس بوڑھے کو بٹھایا, بوڑھی کو بٹھایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کے گھر والے, اس کی بیوی بچے بہو جس میں اس کے گھر کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے سامنے سے گزرو. تفسیر ابن کثیر حدیث مسند امام احمد, اس کے سامنے سے گزرو. وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, میدان محشر ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اس کے گھر کے سب افراد اس کے سامنے سے گزرو. جب وہ گزریں گے اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے بتا دل میں سے تیری خدمت دنیا کے اندر کون کرتا رہا ہے؟ بتا, میرا بیٹا کا دھرات بہت کرتی رہی ہے, یہاں پوتا یا پوتی کرتی رہی ہے. وہ بوڑھا جو چارپائی پر تھا دنیا کے اندر چل نہیں سکتا تھا, کوئی کام نہیں کر, وہ کہے گا یہ میرا بیٹا بڑا فرمانبردار تھا, یہ میری بہو بڑی فرمانبردار میری خدمت کیا کرتی تھی. اللہ فرمائے گا اچھا صحیح کہہ رہا ہے تو, یہ میدان محشر ہے. وہ پورا کہے گا میں سچ کہتا ہوں, میرے بیٹا میری خدمت کیا کرتا تھا, میری بہو میری خدمت کیا کرتی تھی. تو اللہ فرمائے گا تجھے بوڑھا میں نے کیا تھا, تو دنیا کے اندر میرا قیدی تھا, تو نے مجھے گھر کے اندر قید کر رکھا تھا. تو جا جنہوں نے تیری خدمت کی ہے آج میں ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. بوڑھے انگل اٹھانا اور وہ بندے کی نامینیشن کرنا یہ تیرا کام ہے, اس کو بخت کر جنت میں داخل کرنا یہ میرا کام ہے. یہ موقع غنیمت ہے, گردن میں سریا نہ ڈالو. وجود اور تکبر کی دنیا میں اپنے محل نہ بناؤ. یہ ماں اور باپ یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے, تم انہیں گالیاں مت دو, تم ان کے لیے دعائیں خیال کرو, ان کی خدمت کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھا یہ جس نگاہ اٹھائے گا اللہ کی تقدیر بدل جائے گی. یہ بوڑھا جس کے تک انگلی اٹھا کر یہ کہے گا دنیا میں میری خدمت کی ہے, اللہ فرمائے گا اچھا میرے بوڑھے بندے بتا تیری خواہش کیا ہے. تو وہ بوڑھا کہے گا میری خواہش یہ ہے کہ اگر تو مجھے جنت دیتا ہے تو میری یہ آل اولاد جو دنیا میں میرا کنبہ قبیلہ کہلاتی تھی یہ میرے ساتھ ہو.
قرآن حکیم کے اندر ہے وَذُرِّيَّتَهُمْ وَلَأَحْنَابِهِمْ بِإِيمَانٍ، جو ان کی اولاد نیک ہوگی، جہاں ماں اور باپ ہوں گے اولاد گنہگاری ہوگی، لیکن ماں اور باپ کی وجہ سے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ وقت ہو ہی گیا، وہی کیا وقت سامعین، اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرنی ہے۔ قیامت کے دن بھی ماں اور باپ کی سفارش کام آئے گی، اور دنیا میں ماں اور باپ کی خدمت کام آئے گی۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں۔ صفوں کا آپ کیا نہیں رکھتے، جس کا منہ جدھر ہوتا ہے ادھر ہی کا لیتا ہے۔ یہ بزرگ تھے، بیمار بھی رہے، عمر رسیدہ بھی یہ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بیماری میں مرے گا اللہ وحدہ لا شریک اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ بھائی رشید کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کے ناموں سے آئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازہ پڑھائیں گے حضرت علامہ مولانا عبد الحسین جلالی صاحب، اور بعد میں دعا فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب۔ تمام احباب صفیں سیدھی کر لیں، اس پر قاضی صاحب نے فرمایا ہے صف سیدھی ہوگی تو انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کریں گے، اس لیے گزارش ہے کہ وقت بچاتے ہوئے آپ اپنی صف سیدھی کر لیں اور پیچھے بھی دیکھیں۔ تقاضا بشریت انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ کے رضا کے لیے جنازے سے پہلے ان کو معاف کر دیں۔ اگر کسی کا کوئی لین دین ہو، ان کے ذمہ کسی نے لینا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہو۔ ہمارے والد گرامی کی بخشش کے لیے سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ الہ العالمین، نماز جنازہ ادا کی گئی، کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، تمام غلطیوں کو تیوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ سمادیت میں درجہ قبولیت کا شرف عطا فرما۔ حضور آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کیا، گھر قبول، گفتہ جہیز و شرف۔ آمین۔ تمام نبیین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کو بالعموم سارے ثواب عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ان کے توسل سے بالخصوص حاجی رشید صاحب مرحومہ مغفور کو سارے ثواب عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ان کی قبر کی تمام مشکل منازل آسان فرما۔ آمین۔ الہ العالمین اگر ان کے ذمہ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے مولا کریم معاف فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ان کے پسماندگان کو، عزیزان کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین۔ ہم سب کو یہ مقام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آمین۔ لا الہ
إله کدی آقا تیری دید ہوئے انا عاشق دی عید ہوئے کدی آقا تیری دید ہوئے عاشق دی عید ہوئے جگ مریت دے کلمہ نصیب ہوئے نصیب ہوئے پڑھیے لا الہ الا کہنا بھائی ٹھیک ہو میں اصل کٹے کھول بجن کتنے نہیں آنے سو جاؤ جاؤ چلو سو جاؤ میں جس ٹھیک سب ڈرامے
لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک قبر دل ستے چم چم موت ظہوری میری آنکھیاں بند نگنا شاید میرے آقا دیدار حضور تکنا پڑھ لا تیرے مینو سون نہیں دے دے کر کر آون ہلے او لگے روگ محمد بخشا تے ککھ نہیں چھڈ دے پلے دکھیے دی گل او دکھیا کی خبر سجن جنا دے موت نے مارے او تک تک رو دے قبراں دکھیا دی دکھیا دی او کل دکھیا جانے سکھیے روح کی خبراں او یار جنا دے موت نہ مارے تک تک رو دے قبراں لے ہن یار حوالے رب دے پڑی ہوتی ہے نا تو گھر والے سارے آگے پیچھے روتے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جلدی کریں ٹائم ہو گیا جنازے کا تو جب اس کو اٹھانے لگے ہوتے ہیں تو میت جاتے ہوئے ساروں کو کیا کہتی ہے گھر والوں کو دوستوں کو کہ لا ہن یار حوالے رب دے ات مل لو جاندی واری اس ملنے نو تسی یاد کرے سو تیرو سو عمرہ ساری سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گلی وچ پا لئی متفق